بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور کل سے عشاء کی نماز ہے نا 8:30 ہو گئی ہے، اور کل سے اس حساب سے شروع ہوا کرے گا 55 منٹ سے یا 9 بجے پھر سننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اس حساب سے آج تو ابھی کیونکہ ٹیسٹ کے بعد شروع کرنے لگے تو ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آج انشاءاللہ سٹارٹ کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ تو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس کا اعادہ جو ہے دہرائی وہ انشاءاللہ اس کے پہلے پاؤ کے ساتھ ہو جائے گی سورۃ الفاتحہ کی۔ ابھی ہم سورۃ البقرہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی۔ اس کا نام البقرہ، بقرۃ کا معنی گائے، اور البقرہ کے نام سے اس وجہ سے ہے کہ یہاں اسی صورت کے اندر، کیونکہ بہت لمبی صورت ہے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ جس میں گائے کے ذبح کرنے کے حوالے سے تذکرہ ہے، اسی واقعہ کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اگر کہیں جادو کے اثرات ہوں یا جن شیطان جس گھر کے اندر زیادہ تنگ کرتے ہوں، تو وہاں ایک مجرب نسخہ جو علماء کی طرف سے بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس گھر میں سورۃ البقرہ کی بلند آواز سے تلاوت معمول بنائی جائے، تو انشاءاللہ وہاں سے شیطانوں کے اثرات نکل جائیں گے، کیونکہ اس گھر میں شیطان رہ نہیں سکتا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا تعارف پہلے بھی شاید ہو چکا ہے کہ مقطعات قطع کیے گئے حروف، قطع کرنا کاٹ دینا، مقطعات کٹے ہوئے حروف، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ حروف آپس میں جڑتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے اور اس لفظ کا ایک اور معنی بن جاتا ہے، لیکن حروف مقطعات دیکھنے میں ایک لفظ معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں کسی ایسی خاص ترتیب سے جڑے نہیں ہوتے کہ جس سے ان کا کوئی مطلب واضح ہو سکتا ہو، بلکہ وہ الگ الگ حروف ہی ہوتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ ایک لفظ نہیں ہوتے۔ ایسے حروف کو حروف مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف کہتے ہیں۔ تو الف لام اور میم یہ تینوں حروف حروف مقطعات ہیں، جن کا مطلب معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے علماء یہی تجویز کرتے ہیں کہ کہا جائے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ زیادہ جانتا ہے اس سے مراد یا اس کا مطلب۔ تو ہم بھی ترجمہ اس کا یہی کریں گے کہ اللہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، یا اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، ذالکہ کا لفظی معنی وہ ہوتا ہے، الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، تو ذالک الکتاب وہ کتاب، یعنی یہ کتاب جو کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ کیونکہ دور کا اشارہ ہے اور یہ قریب کے لیے ہوتا ہے،
کیونکہ یہ اشارہ اسی قرآن کی طرف ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس کا معنی ہم وہ نہیں کریں گے بلکہ یہی کریں گے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، لا نہیں، ریبا شک، فی ہے اس میں، فی میں ہی، وہ یا اس، فی ہے اس میں، ہدن ہدایت ہے، یعنی یہ بھیجی گئی ہے ہدایت کے طور پر، للمتقین، لے واسطے یہ کے لیے، المتقین جمع ہے متقی کی، متقی تقوی والے شخص کو کہتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی اللہ سے ڈر کر ہر برائی کو چھوڑنے کا جذبہ اور ہر نیکی کو کرنے کا شوق، یہ صلاحیت تقوی کہلاتی ہے۔ تو جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ کس حوالے سے؟ اللہ کا کلام ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آسمانوں سے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں، اور یہ کسی بھی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے۔ اس میں کسی بھی انسان کا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی بھی انسان کا کوئی ایک لفظ بھی اس کلام کے اندر شامل نہیں ہے، اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور یہ کتاب جیسے نازل ہوئی تھی بالکل اسی طرح سے محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں ہوا، اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کتاب ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، یہ شک اور شبہ سے پاک کتاب ہے۔ اس کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں، اس کے محفوظ ہونے میں، اس کے حقائق پر مبنی ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ کوئی بھی آیت میں لکھی ہوئی بات اللہ کے اس کلام پاک میں، اس کو پڑھ کر جو اس کا مطلب بنتا ہے، اس پر اگر کوئی عمل پیرا ہو اور اس میں کوئی ذرا بھی اس کو تذبذب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر عمل کروں گا تو پتہ نہیں اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، قطعاً ایسا شبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ محفوظ کلام ہے۔ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے، اور اس پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں اس کو کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہر طرح کے شک اور شبہ سے بالا تر کلام ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہدن للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن کر نہیں آیا، یہ تمام انسانوں کے لیے، ہدن للناس، یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، سارے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے یہ کتاب۔ وعلیکم السلام۔ لیکن کیا مطلب ہے کہ جب یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن ساری انسانیت اس سے ہدایت حاصل کر نہیں پاتی۔ جیسے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، تو نابینا آدمی کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو چیزیں اگر کوئی دیکھنے والی ہیں تو ہیں تو سب کے لیے دیکھنے والی، تو سبھی کو چاہیے کہ ان کو دیکھیں، لیکن دیکھے گا وہی جس کے پاس آنکھیں ہیں۔ اسی طرح ہدایت تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اس سے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی۔ جو نیتاً گندے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خرابیاں اور بیماریاں ہوتی ہیں، جو اچھائی پسند ہوتے ہی نہیں، جو ہوتے ہی شر پسند ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے کلام سے ہدایت نہیں ملتی۔ جن کی سوچ درست ہو، عقل سلامت ہو، ہدایت کی طلب ہو، تڑپ ہو، چاہت ہو،
برائی سے نفرت ہو، نیکی کو، اچھائی کو پسند کرتے ہوں، ایسے لوگ جو ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے قرآن سے۔ جن کے دلوں میں تڑپ ہی نہیں ہے، ہدایت کی چاہت ہی نہیں ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ یعنی قرآن سے ہدایت لینے کے لیے انسان کی اپنی سوچ اور اس کے دل میں نیت اور ارادہ اس کا مثبت ہونا ضروری ہے۔ وہ ہوگا تو ہدایت ملے گی۔ اگر دل انسان کا سیدھا نہیں ہے، مثبت نہیں ہے، رویہ مثبت نہیں ہے، قرآن کے بارے میں سوچ مثبت نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے بارش برستی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، جہاں بھی برسے گی، لیکن اس اللہ کی رحمت سے فائدہ صرف وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پر زمین زرخیز اور نرم ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ جب برستی ہے تو اس سے اللہ کی رحمت کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ وہاں پھر ہریالیاں اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، باغات پھلتے پھولتے ہیں۔ لیکن وہی بارش جب کسی سخت چٹان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ پہلے تو چٹان کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوتی ہے تو چٹان بھی زمین جیسی زرخیز بظاہر لگنے لگ جاتی ہے، لیکن بارش کے برسنے سے اس کی وہ حقیقت بھی آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ تو بالکل اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور وہ سخت چٹان والی جو زمین ہے، پتھریلی زمین، اسی اللہ کی رحمت سے رحمت کے برسنے کے باوجود بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتی۔ فائدہ کہاں ہوگا؟ جہاں زمین نرم ہے، جہاں سخت ہے وہاں اس بارش کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ حاصل کر پاتے ہیں جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، نیکی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، برائی سے بچنے کی خواہش رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو پرہیزگار لوگ، متقی لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں، اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا اس کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ وہ چاہے جتنا مرضی قرآن پاک کو پڑھتا رہے، وہ اس سے ہدایت نہیں پاتا۔ تو ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ ان کی آگے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، ساتھ غیب کے۔ تو متقین لوگ جن کو اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے واقعتاً، جو جن کے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حواس خمسہ سے محسوس نہ کی جا سکتی، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہوں، نہ کان اس کو سن سکتے ہوں، نہ ہاتھ محسوس کر سکتے ہوں۔ تو حواس خمسہ انسان کے وہ بے بس ہو جائیں اور وہ چیز ان کے احاطے میں نہ آتی ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ تو پرہیزگار لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب میں کون کون سی خاص چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان ہمارے ایمان کا جز ہے؟ اللہ کی ذات بھی غیب ہے۔ ہم حواس خمسہ سے اللہ کی ذات کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب ہیں کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول کو۔ جبرائیل علیہ السلام یا سارے دیگر فرشتے اللہ تعالیٰ کے، وہ غیب ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ روح بھی ہمارے لیے تو غیب ہے۔ روح کیا چیز ہے؟ نظر تو کچھ نہیں آتی۔ اسی طرح قبر میں جائیں گے تو قبر میں جو کچھ سوال و جواب ہوگا، وہاں پہ جو کوئی اچھا سلوک یا برا سلوک ہوگا، وہ سب ہمارے لیے غیب ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا اس کو، لیکن پھر بھی اس کو تسلیم کرنا۔ قیامت کے برپا ہونے کو، جنت کسی نے نہیں دیکھی، جہنم کسی نے نہیں دیکھی، لیکن اس پر یقین، اس کو ماننا کہ ہے، اور پھر اس کا شوق جنت کا۔ اسی طرح جہنم پر یقین اس کے ہونے کا، پھر اس سے ڈر بھی دل میں ہونا، جب جیسے اس کے ہونے کا یقین تو پھر اس سے ڈر بھی ہو۔ تو یہ سارے معاملات جو غیب ہیں، ان پر ایمان ہے ان کا، وہ
صدقے دل سے تسلیم کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ سب حقائق ہیں. جب ان کو وہ حقائق سمجھتے ہیں تو پھر اس کے مطابق ان کے ساتھ رویہ بھی ان کا ہوتا ہے. مگر اللہ کی ذات پر ان کا یقین ہے تو وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے مانگتے بھی ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہیں. اسی طرح جنت اور جہنم پر اور تمام ایسی چیزیں جو ایمانداروں نے دیکھی نہیں ہیں وہ سب ان کے لیے غیب ہیں, لیکن ایماندار متقی لوگ جو ہیں ان کا ان سب چیزوں پر ایمان ہے, وہ مانتے ہیں. یعنی ان کا اسی طرح سے وہ مانتے ہیں ہر چیز کو جس طرح سے ان چیزوں کو مانتے ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں, جن کو وہ محسوس کرتے ہیں. تو ان اندیکھی چیزوں کو بھی اسی طرح سے مانتے ہیں جیسے وہ دیکھی ہوئی چیزوں کو مانتے ہیں. یہ متقین کی پہلی صفت ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی کہیں حکم دیا ہے تو وہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. قائم کرنا اور ادا کرنا اس میں فرق ہے. نماز کی ادائیگی تو یہ ہے کہ کسی نے وضو کیا سنت کے مطابق, آیا آ کے اس نے نماز میں پوری رکعتیں, پورے الفاظ, پورے ارکان ادا کر دیے, نماز ادا ہو گئی. قائم ہوئی ہے یا نہیں یہ ابھی پتہ نہیں ہے. قائم کیسے ہوگی؟ اس کی تمام ان شرائط کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے نماز کی. اس میں پاکیزگی بھی ہے لباس اور جسم کی, ہر وقت جسم بھی اور لباس پاک رہنا چاہیے تھا. طہارت استنجا اس کا پیشاب پخانہ کے بعد درست ہونا چاہیے تھا, اور اس کے ساتھ نماز کے وقت کا اس کو خیال کرنا چاہیے تھا. وضو سنت کے مطابق پورے اچھے طریقے سے اور اچھی نیت سے اور سنت کے مطابق کرنا چاہیے. پھر نماز مرد کے لیے باجماعت نماز میں آ کے باجماعت نماز کے ساتھ مسجد میں آ کے, عورتوں کے لیے بر وقت گھر میں, پھر اس کے لیے قبلہ رخ ہونا, اور جس جگہ نماز پڑھی جائے جگہ کا پاک ہونا, اور پھر نیت اور ارادہ صرف اللہ کی رضا, اور دل بھی حاضر اس طرح سے کر کے کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر اللہ کو دیکھنے کی کیفیت اپنے دل میں نہیں بنا سکتا تو کم از کم یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. پھر مسنون الفاظ اور مسنون طریقہ نماز میں اختیار کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور وہ الفاظ جو ادا کیے جائیں ان کا پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اور پھر تمام ارکان سنت کے مطابق درست طریقے سے ان کی ادائیگی ہو. یہ ساری چیزیں جب شامل ہوں گی اور یہ سارا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو پھر نماز, اور یہ بھی باقاعدگی کے ساتھ, پھر ایک دفعہ ہوگی تو یہ نہیں کہ نماز قائم ہو گئی ہے, پنجگانہ, روزانہ اور ہمیشہ اس پر قائم رہنا. جب اس طرح سے یہ عمل ہوگا تو پھر نماز قائم ہوئی ہے. اور پرہیزگار لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. اور مما, من سے, ما جو, رزقناہم, رزق دیا ہم نے ان کو. رزقنا, رزق دیا ہم نے, ہم ان کو, ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. تیسری نشانی پرہیزگاروں کی یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اس خرچ کرنے سے مراد اصل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ویسے تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہر کوئی خرچ کر رہا ہے, کافر بھی خرچ کر رہا ہے, منافق بھی خرچ کر رہا ہے, لیکن پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ جو کچھ بھی مل چکا ہے اس کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مالک کا دیا ہوا رزق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس رزق کو اللہ کی رضا کے راستوں پر خرچ کرتے ہیں. اور اس خرچ کرنے میں بنیادی طور پر زکوٰۃ مراد ہے خرچ کرنا. پھر جو فرضی صدقہ ہے, فرضی خرچ ہے, ایمانداروں پر فرض ہے کہ وہ خرچ کریں, اور اس کے ساتھ پھر صدقہ خیرات کرنا, نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا, وہ بھی خرچ کرنا ہے. اور اللہ کی رضا کے راستوں پر اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرنا, یہ پرہیزگاروں کی تیسری نشانی.
یہ کہاں تک کرنا ہے؟ یہ بند ہوتی آنکھیں تو بتا رہی ہیں کہ کافی ہے، لیکن ویسے سب اگر 4 آیات پوری کرنی ہے تو کر دیتا ہوں. جی چلیں. تو 3 نشانیاں یہ ہو گئی، اور چوتھی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین، واو اور اللہ زینہ وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، بے ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا الا طرف کا آپ کی، الیکا آپ کی طرف. تو چوتھی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن. اور نہ صرف وہ اس قرآن پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلک، من سے قبل پہلے، کا آپ کے، من قبلک آپ کے پہلے، آپ سے پہلے. آپ سے پہلے کیا نازل ہوا؟ جس میں سے معروف کتابیں جو ہیں وہ تورات، زبور اور انجیل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار صحیفے اور کتابیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، جن کے نام ہمیں معلوم نہیں، اور ان کے متعلقہ انبیاء اور رسل ان کے ناموں کا بھی چاہے ہمیں نہیں پتا. تو ایماندار لوگ جو ہیں وہ تبھی ایماندار ہوتے ہیں کہ ان کی چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اس سے پہلے نبیوں پر بھی اترنے والے تمام کتابوں کو مانتے ہیں. ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے اسلام کے جو ہمارے ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں صرف قرآن کو مان لینے سے اللہ کی کتابوں پر ایمان مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ قرآن اور اس سے پہلے آنے والی تمام کتابوں کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور سچی سمجھنا اور ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی قرآن کو سچا تسلیم کرے اور قرآن کے علاوہ کسی دوسری اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کا انکار کر دے کہ وہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی نہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان ختم ہے. ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ قرآن کو بھی تسلیم کریں اور قرآن سے پہلے آنے والی بھی تمام کتابوں پر ایمان رکھیں. بالکل رسالت پر ایمان بھی تب مکمل ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم کریں اور آپ سے پہلے بھی آنے والے تمام انبیاء اور رسول کو تسلیم کریں. اگر کوئی شخص 1,24,000 انبیاء اور رسول میں سے کسی ایک کا انکار کر دے کہ میں اس کو نہیں مانتا اور باقیوں کو مانتا ہوں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، رسالت پر اس کا ایمان ناقص ہے. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے چوتھی نشانی بیان فرمائی ایمانداروں کی کہ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے. 4 نشانیاں ہوگی. 5ویں نشانی یہ ہے پرہیزگاروں کی کہ اور بے ساتھ الآخرت آخرت، وبالآخرت اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں. یہاں ایمان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اللہ نے، ایمان مان لینے کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے اس کو، حالانکہ ایمان بھی اصل میں یقین ہی کی بات ہے. تو لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی یقین کے جو ہے استعمال فرمائے کہ ان کو آخرت پر یعنی مر جانا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم نے حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، اس پر ان کو پورا یقین ہے، وہ یقین رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے یقین ہوتا ہے جیسے ان کو دن کے طلوع ہو جانے کا اور شام کے رات کے چھا جانے کا یقین ہوتا ہے، اور اس کو کبھی بھی وہ نہیں اس میں ان کو شبہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کو آخرت کا بھی پورا یقین ہوتا ہے. یہ 5 نشانیاں ہیں پرہیزگاروں کی، جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں. ایک تو وہ پرہیزگار لوگ ہیں، اور جب وہ پرہیزگار ہوں گے تو ان کو اس قرآن سے ہدایت ملے گی، اور اگر یہ خصوصیات نہیں ہے تو پھر پرہیزگار پورا نہیں ہے بندہ، اور جو بندہ پرہیزگار پورا نہیں ہے اس کو قرآن کو پڑھ کے بھی اس میں سے ہدایت نہیں مل سکتی. بہرحال ان کے بارے میں جن کے اندر یہ 5 نشانیاں ہیں، ایک تو ان کی خوبی ہے کہ وہ متقی ہیں اور ان کو ہدایت ملے گی قرآن سے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، فتویٰ جاری کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا. ابھی اتنا ہی سبق ہم دوبارہ دہراتے ہیں، دھیان سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انگلی بھی رکھ لیجئے گا الفاظ کے نیچے، اور اب کم از کم تھوڑی دیر ضرور جاگ کے پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم
اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ، نہیں ہے شک، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، ساتھ غیب کے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس چیز کے جو، انزلہ، نازل کی گئی، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو، یہ واٹس ایپ ذرا توجہ وما، اور جو، انزلہ، نازل کی گئی، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور ساتھ آخرت کے، ہم، وہ، یقینون، یقین رکھتے ہیں.